اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، آج بتاریخ 23 ذی قعدہ 1441 ہجری، 15 جولائی 2020 عیسوی، 31 گتے آساڑھ 2077 بکرمی، بدھ کا دن، میں محمد مستقیم مدنی آپ لوگوں کی خدمت میں صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے روزانہ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ آج بھی آپ انشاءاللہ تعالی معمول کے مطابق سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں گے، بعدہ ایک خوبصورت سی نظم اور پھر ایک اچھے عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے سب سے پہلے سماعت فرمائیں قرآن مجید کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا يستطيعون ضربا فی الارض يحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک نظم سماعت فرمائیں جمیل اختر شفیق کی آواز میں، جس کا بول ہے: جس کے سینے میں خوف خدا ہی نہیں، جس کے سینے میں خوف خدا ہی نہیں، فضل مولا سے وہ آشنا ہی نہیں۔ جس کے سینے میں خوف خدا ہی نہیں، جس کے سینے میں خوف خدا ہی نہیں، فضل مولا سے وہ آشنا ہی نہیں، فضل مولا سے وہ آشنا ہی نہیں۔ سر پٹکتے ہیں جو آستاں آستاں، سر پٹکتے ہیں جو آستاں آستاں، ان کو دربار رب کا پتہ ہی نہیں، ان کو دربار رب کا پتہ ہی نہیں۔ ہائے تہذیب نو کی یہ عریانیت، ہائے تہذیب نو کی یہ عریانیت، اب نگاہوں میں شرم و حیا
اب نگاہوں میں شرم و حیا ہی نہیں، آج مجرم بھی یوں پارسا بن گیا، آج مجرم بھی یوں پارسا بن گیا، جیسے اس نے کبھی کچھ کیا ہی نہیں، جیسے اس نے کبھی کچھ کیا ہی نہیں۔ جتنا سستا ہے اب خون انسان کا، جتنا سستا ہے اب خون انسان کا، اتنا سستا تو اب کچھ رہا ہی نہیں، اتنا سستا تو اب کچھ رہا ہی نہیں۔ صرف اللہ ہے سب کا حاجت روا، صرف اللہ ہے سب کا حاجت روا، غیر کا آسرا آسرا ہی نہیں، غیر کا آسرا آسرا ہی نہیں۔ گھر کے گھر جل گئے، مال و زر لٹ گئے، گھر کے گھر جل گئے، مال و زر لٹ گئے، سر چھپانے کو اب کچھ رہا ہی نہیں، سر چھپانے کو اب کچھ رہا ہی نہیں، جس کے سینے میں خوف خدا ہی نہیں، اب ہے سینے میں سب کے قدرت بھری، اب ہے سینے میں سب کے قدرت بھری، دل میں الفت کا جذبہ رہا ہی نہیں، دل میں الفت کا جذبہ رہا ہی نہیں، جس کے سینے میں خوف خدا ہی نہیں، اس قدر بن گیا سنگ دل آدمی، اس قدر بن گیا سنگ دل آدمی، دیکھتا پیار کا آئینہ ہی نہیں، دیکھتا پیار کا آئینہ ہی نہیں، ایک خلاق عالم کا در چھوڑ کر، ایک خلاق عالم کا در چھوڑ کر، غیر کے در پہ بندہ جھکا ہی نہیں، غیر کے در پہ بندہ جھکا ہی نہیں، جس کے سینے میں خوف خدا ہی نہیں، فضل مولا سے وہ آشنا ہی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج کا خطاب فضیلت الشیخ ظہیر الدین سلفی صاحب کا ہے، جو کلیہ فاطمۃ الزہرا للبنات دھنوجی کٹیا دھنوشا نیپال میں درس و تدریس کی خدمات پر مامور ہیں۔ ان کا موضوع ہے جادو کی حقیقت، جادو کیا چیز ہے اور جادو سیکھنا کیسا ہے، اس کا حکم اسلام میں کیا ہے۔ اس موضوع پر مولانا صاحب آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ میرے بھائیو دوستو، جادو سیکھنا یہ کفر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر ہے، اور اس کی سزا اسلام میں قتل کی سزا مقرر کی گئی ہے۔
اس لیے انسانوں کو اور خاص کر مسلمانوں کو جادو ٹونا ٹٹکا سے دور رہنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا گناہ اور یہ کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہاروت اور ماروت کے بارے میں اور شیاطین کے کرتوت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ اور یہ ہاروت اور ماروت جو دو فرشتے آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں اتارا تھا، اور یہ دونوں لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اور سکھانے سے پہلے کہہ دیتے تھے کہ انما نحن فتنة فلا تکفر، کہ ہم لوگ آزمائش ہیں تو تم لوگ کفر نہیں کرو، لیکن اس کے باوجود لوگ فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، تو لوگ ان دونوں سے فرشتوں سے سیکھنے لگے وہ چیز جو میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں، وہ چیز جو دونوں میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرتی ہے، یعنی جادو کے ذریعے سے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ جادو کسی پر اس وقت تک اثر نہیں کرے گا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت نہ شامل ہو۔ فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ یہ لوگ جادوگر اپنے جادو سے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے جب تک کہ اللہ کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیو دوستو، سب سے پہلی چیز کہ ہم یہ جادو اور ٹونا ٹٹکا سے ہزاروں کوس دور رہے، یہ بہت بڑا گناہ اور یہ کفر ہے۔ اسی طریقے سے جادو سے بچاؤ کے لیے بھی اسلام نے بہت سارے طریقے بتائے ہیں، جو ہم اذکار الصباح والمساء، صبح اور شام کی دعائیں اگر ہم پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس سے بہت دور رہ سکتے ہیں۔ تو زیادہ وقت ہم نہیں لینا چاہتے ہیں، لیجئے آج کا خطاب سماعت فرمائیں مولانا ظہیر الدین سلفی صاحب سے۔ عنوان ہے جادو کی حقیقت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان اللہ سيبطله ان اللہ لا يصلح عمل المفسدين۔ وقال تعالى في موضع آخر وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر الى آخر الحديث۔ محترم و مکرم سامعین کرام، پروگرام صدائے حق کے اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست کا موضوع ہے جادو کی حقیقت۔ محترم اسلامی بھائیوں اور خواتین اسلام، اسلامی معاشرہ آج بہت سی بیماریوں کا شکار ہو چکا ہے، اور ان میں خاص فتنے کی طرح
جو پھیلی ہوئی بیماریاں ہیں وہ جادو کا مرض ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ جادو اس وقت ایک کاروبار کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ انتقام لینے کا آسان ذریعہ جادو کو بنا لیا گیا ہے۔ ساس کی بہو سے لڑائی ہو جائے اور بہو کی ساس سے لڑائی ہو جائے، بھابھی کی نند سے ہو جائے یا نند کی بھابھی سے، دوست کی دوست سے، پڑوسی کی پڑوسی سے، تو آسان حل یہ سمجھتا ہے کہ کسی بابا کے پاس چلا جاتا ہے اور جادو کا عمل شروع کروا دیتا ہے۔ بعض دفعہ ایک ہی بابا کے پاس ساس اور بہو دونوں اکٹھی ہو جاتی ہے، وہ اس کی تصویر دکھاتی ہے کہ اس پہ جادو کر دو، اور وہ اس کی تصویر دکھاتی ہے کہ اس پہ جادو کر دو۔ جادوگر حیض کی خون سے قرآن حکیم کی آیتوں کو لکھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، پھر اس میں کفریہ وظیفہ پڑھتے ہیں، منتر پڑھتے ہیں اور جن کو طلب کرتے ہیں اور جن سے اپنا مقصود بیان کرتے ہیں۔ جادوگر و شیاطین کو راضی کرنے کے لیے وہ قرآن کریم کی کسی آیت کو الٹا لکھتے ہیں، حالانکہ یہ جادو معمولی بات نہیں ہے، یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے کہ کوئی حرج نہیں۔ یہ یہودیوں کی عادت ہے اور برا ہو ان جاہل عاملوں کا جنہوں نے جادوگری کے لیے دکانیں کھولی ہوئی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ مسلمان کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے، یہ اہل الحدیث کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے کہ جادو برحق تو ہے، جادو سے میاں بیوی کے درمیان فساد برپا تو ہوتا ہے، جادو ہزاروں اور سینکڑوں گھروں کو اجاڑ دیتا ہے، جادو انسان کی زندگی کو برباد کرنے کا ایک سبب بن جاتا ہے، لیکن یہ ہوتا کب ہے؟ کیا جادوگر میں خود طاقت ہے؟ کیا جادو میں خود اثر ہے؟ نہیں۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے سوائے اللہ کے اذن سے، سوائے اللہ کے اجازت کے بغیر کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا پائے گا، جب تک میں اس میں اللہ کی مشیت نہ ہو تب ہمیں جادو کا کوئی اثر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آئیے، یہ جادو کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت میں اس کا علاج کیا ہے، اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ جادو ایک ایسا کام ہے جس میں شیطان کو راضی کیا جاتا ہے، اس کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے اور اس کی مدد سے یہ مرض، یہ بیماری، یہ جرم، یہ فعل آگے بڑھتا ہے۔ اور جادو کی اصلیت یہ ہے کہ کسی چیز کی حقیقت کو مسح کر کے دکھانا تاکہ وہ اس کے برعکس نظر آئے، گویا کہ جادوگر باطل کو حق کی صورت میں دکھاتا ہے اور اشیاء کو ان کی حقیقت کے برعکس خیال کرواتا ہے، تو گویا اس نے کسی چیز کو اس کے اصل چہرے سے پھیر دیا۔
ابن فارس کہتے ہیں کہ جادو باطل کو حق کی شکل میں پیش کرنے کا نام ہے۔ امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جادو کی شرعی تعریف ہر اس کام پر ثابت ہوتی ہے جس کا سبب مخفی ہو اور جس کی حقیقت کے خلاف اس کا خیال ہو، یا یوں کہیے کہ جادو دھوکہ دہی کا دوسرا نام ہے۔ میرے بھائیوں، جادو برحق ہے جس کے ذریعے انسان کو بیمار کر دیا جاتا ہے، اور جادو صحت مند انسان کو نامرد بنا دیتا ہے۔ وہ اپنے بیوی کے حقوق کو ادا کرنے کے قابل نہیں رہتا ہے، اور وہ ہے جو میاں بیوی میں اختلاف پیدا کیا جاتا ہے، لڑائی کروائی جاتی ہے، اور ایک جادو یہ بھی ہے جس کے ذریعے کسی کو آپس میں دشمن بنا دیا جاتا ہے یا کسی کو آپس میں پیار کرنے والا بنا دیا جاتا ہے۔ جادو میں کیا ہوتا ہے؟ شیطان اور جادوگر کی دوستی، ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ شیطان پہلے جادوگر سے حرام کام کرواتا ہے۔ شیطان کبھی بھی جادوگر کی خدمت نہیں کرتا جب تک وہ اپنی مرضی کا کام اس سے نہ کروا لے۔ وہ اس سے کفر کرواتا ہے، اور جادوگر جتنا بڑا کفر کرتا ہے، جتنی زیادہ شیطان کی اطاعت کرتا ہے، اتنی ہی زیادہ شیطان پھر اس کی اطاعت کرتا ہے۔ جادوگر شیطان کے قریب کیسے ہوتا ہے؟ آئیے جادوگر شیطان کے لیے کون کون سے اعمال کرتے ہیں۔ قرآن پاک کو پاؤں سے لپیٹ کر بیت الخلاء میں جاتے ہیں، قرآن کریم کی توہین کرتے ہیں، کیونکہ قرآن حکیم کی توہین کفر ہے۔ شیطان تبھی راضی ہوگا جب جادوگر کفر کرے گا۔ قرآن پاک کی توہین کرنے والا یہ کافر ہے، مسلمان نہیں۔ اور بعض جادوگر وہ ہے جو قرآنی آیات کو نعوذ باللہ غلاظت کی ناپاک کی چیزوں سے لکھتے ہیں، اور بعض وہ ہے قرآنی آیات کو حیض کے خون سے لکھتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ برا ہو ان مولویوں کا، برا ہو ان علماء سو کا جنہوں نے لوگوں کو فتوے دے رکھے ہیں کہ کوئی حرج کی بات نہیں، شفا کے لیے سورہ فاتحہ نقصیر کے خون سے اور پیشاب سے ماتھے پہ لکھ لیا جائے تو شفا ہوتی ہے تو ٹھیک ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ برا ہو ان مولویوں کا جن کتابوں میں انہوں نے تو قرآنی اعمال رکھا ہے، لیکن حقیقت میں وہ شیطانی اعمال ہے۔ اس کے اندر بعض تعویذ ایسے بھی ہیں قرآن پاک کی آیت کو لکھ کر ڈیلیوری کے وقت ہونے والی تکلیف دہ عورتوں کے ران پر باندھ دیا جاتے ہیں۔ جادوگر قرآن کی توہین کرتا ہے، تعویذ فروش قرآن کی توہین کرتا ہے، تب شیطان اس سے راضی ہوتا ہے، تب شیطان اس کی خدمت کرنے کے لیے راضی ہوتا ہے۔ کچھ جادوگر ایسے ہیں جو نماز کو بغیر وضو کے پڑھتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ہمیشہ جنبی کی حالت میں رہتے ہیں، ناپاک رہتے ہیں۔ انسان جتنا زیادہ ناپاک رہے گا، شیطان کا غلبہ اتنا زیادہ اس پر رہے گا۔ انسان جتنا ناپاک رہے گا، باوضو رہے گا، طہارت کی حالت میں رہے گا، شیطان اتنا ہی اس سے دور بھاگے گا۔ یہ شیطان ہی کا حملہ ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کسی کو نماز کی دعوت دی جائے، ارے بھائی چلیے نماز پڑھ لیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جائیے آپ پڑھ لیجئے، ہمارے کپڑے ابھی گندے ہیں، ہم بعد میں پڑھ لیں گے۔ وہ شیطانی دھوکہ ہے۔ کچھ جادوگر ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، ستاروں کی عبادت کرتے ہیں، ستاروں کو اپنا مصائب میں مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ یہ جادوگر ہیں جو ستاروں کو پوجا کرتے ہیں، ستاروں میں تاثیر سمجھتا ہے، حالانکہ ستارہ خود میرے اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ فرماتا ہے
ہم نے آسمان کی زینت کے لیے ستاروں کو پیدا کیا اور لوگوں کی رہنمائی، مسافروں کی رہنمائی کے لیے ستاروں کو پیدا کیا۔ لیکن ستاروں کی پوجا کرنے والے کتنے ہی مسلمان ہیں جو شناختی کارڈ پہ لکھوائے جانے والے لفظ اسلام کی وجہ سے مسلمان ہیں، حقیقت میں وہ اسلام کی الف با کو بھی نہیں جانتے۔ وہ رشتہ کرنے سے پہلے ہونے والی بیوی کی تاریخ ولادت پوچھتے ہیں، پھر اپنی تاریخ ولادت کو لے کر ستارہ پوجا کرنے والے کے پاس جاتے ہیں، تعویذ فروشوں کے پاس جاتے ہیں اور اپنی قسمت کا حال معلوم کرواتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میری ڈیٹ آف برتھ یہ ہے اور میری ہونے والی بیگم کی یہ ہے، ذرا بتائیے کہ جوڑی سجے گی یا نہیں؟ اور وہ مشرک کہتا ہے کہ نہیں، ستاروں کے حساب کے مطابق تمہاری یہ جوڑی درست نہیں ہوگی، تمہارا یہ کاروبار ٹھیک نہیں رہے گا، تمہارا یہ سفر ٹھیک نہیں رہے گا۔ یہ ستاروں کی پوجا ہے جو اسلام سے انسان کو نکال کر وادی کفر میں داخل کر دیتی ہے۔ جادوگر اپنے جادو کے علم کے اندر ماہر ہونے کے لیے بڑے سے بڑے گناہ بھی کر بیٹھے ہیں۔ بعض جادوگر ایسے ہیں جو اپنی بیٹی اور اپنی ماں کے ساتھ بھی بدکاری کرتے ہیں تاکہ جتنا بڑا کفر ہوگا شیطان اتنی ہی ڈیمانڈ پوری ہوگی۔ تو یہودیوں کے متعلق رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہ توریت کو چھوڑ کر، اپنی آسمانی کتابوں کو چھوڑ کر، ایمان کو چھوڑ کر یہ کس کے پیچھے پڑ گئے؟ جادو کے پیچھے، اور اس چیز کے پیچھے جو دونوں فرشتوں بابل کی سرزمین میں ہاروت اور ماروت پر اترا تھا۔ حالانکہ وہ دونوں فرشتے کہتے تھے انما نحن فتنہ، ہم فتنہ ہے، ہم سراپا آزمائش ہے تمہارے لیے، لہذا تم ہم سے کفر کے کلمات نہ سیکھو۔ فلا تکفر، جادو کو انہوں نے بھی کہا کہ کفر ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، یہ یہودی جانتے تھے کہ جو کچھ وہ خرید رہے ہیں، جو کچھ وہ حاصل کر رہے ہیں، شیطان ایسے سیکھنے والے کا انجام یہ ہے کہ آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ کفر کو سیکھ رہے ہیں، شرک کو سیکھ رہے ہیں، اپنی آخرت کو خراب رہے ہیں، یہ جاننے کے باوجود کہ انہوں نے چونکہ اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال رکھا تھا اور ان کو جادو کے منتر سیکھنے میں دلچسپی ہو گئی تھی، اس کا ذکر اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا، تحقیق کہ اس نے جان رکھا تھا کہ لَمَنِ اشْتَرَاهُ، کہ البتہ وہ خریدتا ہے اس کو، یعنی حاصل کرتا ہے، سیکھتا ہے جادو کو، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے آدمی کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ محترم سامعین کرام، اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ جادو سیکھنے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جادو کا عمل انتہائی درجہ حرام ہے اور شرکیہ عمل ہے، لیکن جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا کافر ہے، بہت بڑا مشرک ہے۔ اگر اس نے اپنے درمیان اور رب تعالی کے درمیان سچی توبہ نہیں کی ہوگی تو وہ دائمی جہنمی ہوگا، کیونکہ وہ مشرک ہے۔ بلکہ تمام مذاہب اور ادیان کے اندر یہ حرام رہا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 69 میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر جدھر سے بھی آئے، جہاں سے بھی آئے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، یعنی اس کو فلاح نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو ماشاءاللہ
جادو ہر امت کے اندر، ہر مذہب کے اندر باطل رہا ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جادو سیکھنا اور سکھانا کفری عمل ہے اور ساحر کافر ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 کبیرہ گناہوں سے بچو۔ وہ 7 گناہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ شرک کہتے ہیں کسے؟ دعوت غیر اللہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو پکارنا، کسی کو اللہ کے برابر ند اور شریک بنانا، اللہ رب العالمین کی خصوصیات کو کسی بندے کے اندر داخل کر دینا، اللہ کی خصوصیات سے کسی بندے کو متصف کرنا۔ دلیل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ لقمان آیت نمبر 13 کے اندر، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ ساحر دوسرا گناہ، والسحر، جادو کرنا، اور جادو کا معنی ظلم کرنا، زیادتی کرنا۔ ساحر جس پر جادو کرتا ہے اس پر ظلم کرتا ہے، عدوان کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جادوگروں کے بھائی ہوتے ہیں کاہن، نجومی، عراف، جوکسی، یہ سب شیطان کے چیلے ہیں، اخوان الشیاطین ہیں۔ اور کاہن کہتے ہیں ایک سچ میں 100 جھوٹ ملا کر بولے، مستقبل میں جو حادثات واقعات رونما ہونے والے ہیں اس کو بتاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک شخص ہوتا ہے عراف، جس کے متعلق علامہ بغوی کہتے ہیں، العراف الذی یدعی بمعرفت المسبوقہ، مشروقہ اشیاء کا پتہ بتلانے۔ کسی کی کون سی چیز چوری ہو گئی، کس نے چوری کی، کہاں جا کے لے گمشدہ اشیاء کی جگہ بتاتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے عراف۔ امام ابن تیمیہ نے فرمایا کہ کاہن ہو، نجومی ہو، جوکسی ہو، زمین پر لکیر کھینچ کر قسمت کا حال معلوم بتانے والا ہو، یہ سب عراف کے اندر داخل ہے۔ جو بھی علم غیب کا دعویٰ کرتا ہو وہ عراف ہے۔ اب اس وعید کے تعلق سے امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کے اندر ایک روایت نقل کی ہے، عن بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتى عرافا فسأله عن شيء، جو شخص عراف کے پاس گیا، فسأله عن شيء، اور کسی چیز کے متعلق اس نے پوچھا، تو حدیث ہے کہ لم تقبل له صلاة 40 یوما، تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ صرف پوچھنے پر بات اس بات کی نہیں کہ اس نے تصدیق کی یا نہیں، پوچھنے والا اگر عراف سے پوچھ رہا ہے تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جنہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ لم تقبل له صلاة 40 یوما، 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب وہ بتاتے ہیں کہ نماز کا ثواب اس کو نہیں ملے گا، فریضہ اس کا ساقط ہو گیا، کیونکہ نماز نام ہے ارکان اور شروط کا، اور اس نے پاکی کے ساتھ نماز باقاعدہ پڑھی ہے، رکوع سجدہ وغیرہ سب کیا ہے، تو نماز کی فرضیت اس کے ذمے سے ثابت ہو گئی، یعنی وہ نماز کا اعادہ 40 دن تک نہیں کرے گا، لیکن 40 دن کی نمازوں کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ لیکن چونکہ یہ عراف کے پاس جا کر آیا ہے، بہت سنگین جرم کر کے یہ آیا ہے، بڑی اہم معصیت سے یہ گزرا ہے، اس لیے اس کو سزا یہ مل رہی ہے کہ نماز کی فرضیت تو تم سے ثابت ہو گئی، یعنی تم کو 40 دن کی نماز پلٹانا نہیں پڑے گا،
دوبارہ اس کو پڑھنا نہیں ہے، لیکن 40 دن کی نمازوں کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ مطلب ہے لم تقبل لہ صلاۃ، قبول نہیں ہوتی ہے، مطلب ثواب نہیں ملتا ہے۔ باقی نماز جو فرض تھی وہ فرضیت اس کو ادا ہو گئی، عیادہ اس پر واجب نہیں ہے۔ بہرحال اس آیت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ عراف کے پاس جانا، کاہن کے پاس جانا، غیبی امور معلوم کرنے کے لیے، اپنی گمشدہ اشیاء کا پتہ لگانے کے لیے، یہ انتہائی درجے میں کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے، اور ایسے لوگوں کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی جو ایسے لوگوں کے پاس جا کر یہ سب پوچھتا ہے۔ اسی طریقے سے ابو داؤد کے اندر روایت ہے، وہ حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتی کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کسی کاہن کے پاس گیا جو غیب کی خبریں بتانے کا دعویٰ کرتا ہے، مستقبل کی امور بتانے کا دعویٰ کرتا ہے، فصدقہ بما یقول، اور جو کاہن کہتا ہے اس کی بات کی تصدیق دل سے مان لیتا ہے، تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شریعت کا انکار کر دیا، یعنی قرآن اور حدیث کا انکار کر دیا، تو گویا اس نے اللہ کے علاوہ دوسرے کو غیب داں تسلیم کیا۔ لہذا ساحر اور کاہن جس طریقے سے علم غیب کی دعویٰ کی وجہ سے کافر ہے، ٹھیک اسی طرح اس کی تصدیق کرنے والا، دل سے اعتقاد رکھنے والا یا کاہن اور نجومی جو غیب کی خبریں بتا رہا ہے وہ سچا ہے، یقیناً یہ کفر اکبر ہے۔ وہ شیطان کی پوجا کر رہے ہیں، وہ شیاطین کو پکار رہے ہیں، اس کے بعد وہ اپنا مطلوب حاصل کرتے ہیں، اس کو وادی ایمان سے نکال کر پہلے وادی کفر میں داخل کرتا ہے۔ جادوگر اور شیطان دو ایسے دوست ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتفاق کر چکے ہیں، جادوگر بھی اللہ کی نافرمانی کرنے والا اور شیطان بھی اللہ کی نافرمانی کرنے والا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جادوگروں کے چہروں کو دیکھیں، ان کے چہروں پر لعنت برستی ہے، وہ نماز سے دور، وہ ذکر سے دور، وہ اللہ کی یاد سے دور، وہ اللہ پر ایمان سے دور، وہ قرآن سے دور۔ لیکن بعض لوگ جو اقلیت پرست ہیں وہ جادو کا انکار کرتے ہیں، وہ جنات کا انکار کرتے ہیں، وہ شیطان کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ جنات کا ذکر، شیاطین کا ذکر اللہ کے کلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں واضح دو ٹوک ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ وَيَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا جو قرآن سن رہے تھے۔ دوسری آیت میں غور کیجئے، یا معشر الجن والانس، اے انسانوں اور جنوں، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اگر تم آسمان اور زمین کے کناروں سے بھاگ سکتے ہو، نکل سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، نکل جاؤ، مگر تم بھاگ نہیں سکتے مگر اللہ کی مدد کے ساتھ۔ یہ آیت بھی دلیل ہے کہ جنوں کا وجود اس دھرتی پہ ہے، اللہ نے جن کو پیدا کیا ہے۔ تیسری آیت سے جنوں کا ثبوت سنیے،
یا معاشر الجن والانس الم یأتکم رسلا منکم یقصون علیکم آیاتہ فینظرونکم لقاء یومیکم ھذا، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے جو تمہارے سامنے میری آیات پڑھتے اور تمہیں قیامت کے اس ہولناک دن کے بارے میں ڈراتے؟ تو جن کا ثبوت قرآن کریم کی ان آیات سے بھی ثابت ہوا، تو معلوم ہوا کہ جادو کا اثر اس وقت تک نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ کی مشیت اس میں نہ ہو۔ اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے تو وہ آزمائش بنتا ہے، اور اللہ نہ چاہے تو شیطان، جادوگر، عراف، کاہن کچھ بھی کر لے، جادوگر کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ کائنات کی کوئی ہستی بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ جادوگر عورتوں کو رات میں بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رات کو آؤ گی تو 2 دھڑی ہو جائے گی۔ ارے مجھے بتاؤ کہ مریم کو اولاد کس نے دی تھی؟ اللہ نے۔ وہ اللہ چاہے کسی کی عمر کتنی ہی کیوں نہ ہو، کسی میں کیا ہی مرد کیوں نہ ہو، اگر اللہ چاہے اولاد دینا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، اور اگر اللہ نہ چاہے اولاد دینا تو کائنات کے پیر، فقیر، بزرگ، بابا مل کے بھی اکٹھے ہو جائیں تو اولاد نہیں دے سکتے مگر اللہ۔ تو رب کعبہ کی قسم، بیٹا تو بڑی دور کی بات ہے، ایک مچھر کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ان سے اپنا رشتہ توڑو اور آؤ ان سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں۔ جس کو رات کو پکارو تو رات کو بھی سنتا ہے، دن کو پکارو تو دن کو بھی سنتا ہے، بڑھاپے میں پکارو تو بڑھاپے میں بھی دے دیتا ہے۔ انسان اس کو پکارتا ہے، چرند پرند سب اس کو پکارتے ہیں، اور وہ انسانوں کا رب نہیں، وہ کائنات کی ہر چیز کا رب ہے۔ ساری کائنات داتا صرف ایک اللہ ہے، غریب نواز صرف ایک اللہ ہے، بندہ نواز صرف ایک اللہ ہے۔ اے میری قوم، ان مردوں کی ڈھیروں سے اپنی پیشانی کو بلند نہ کرو، جس پیشانی کو رب نے اپنے لیے بنایا ہے، جس پیشانی کو جھکنے کے لیے رب نے اپنے لیے بنایا تھا، آج اس پیشانی کو مردوں کے سامنے سجدہ ریز کر رہے ہیں۔ یہ سر جھکتا ہے صرف اس خالق اور مالک کے سامنے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس جادو کی لعنت اور معصیت سے بچائے۔ اللہ تمام امت مسلمہ کو جادوگروں کی جادوگرنی سے، ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے اور حاسدوں کی حسد سے محفوظ و مامون رکھے، زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، موت دے تو اس حال میں دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ